سیدنا امام علی مقام مکہ میں تھے، پورا رمضان المبارک مکہ میں گزارا، شوال اور ذی القعدہ بھی مکہ میں گزارا۔ امام مسلم بن عقیل کو آپ نے کوفہ بھیجا تھا حالات معلوم کرنے کے لیے۔ کوفہ والوں نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا تھا، تو انہوں نے لیٹر لکھ کر بھیج دیا تھا، اے امام یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، سب آپ کے حق میں ہیں، آپ کے صرف انتظار میں ہیں، آپ تشریف لائیں اور ہر کوئی آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہے۔ یہ خط پہنچا امام علی مقام کے پاس، لیکن کوفہ میں کیا ہوا اس کے بعد، امام مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کو اور ان کے جتنے حمایتی تھے ان کو بڑی سزائیں دے کر کے ابن زیاد نے قتل کیا اور کوفہ میں ان کے سروں کو لٹکا دیا۔ یہ خبر امام حسین تک کسی نے نہیں پہنچایا۔ امام علی مقام مکہ سے اپنے خاندان والوں کو لے کر نکلتے ہیں، چلو کوفہ والوں نے ہمیں بلایا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے خط آئے ہیں، ہم ان کے خط کا جواب دینے کے لیے پہنچے، اور ان لوگوں نے ایک امام حق کا مطالبہ کیا ہے، ہم ان کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہیں۔ جبکہ مکہ میں موجود بہت سارے صحابہ اکرام اور دیگر تابعین نے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی، بہت کوشش کی کہ آپ نہ جائیں، آپ مکہ میں امن و امان کے ساتھ ہیں، کوفہ والے دغا کر جائیں گے۔ امام علی مقام کی نظر میں صرف وہی بات تھی کہ کل بروز قیامت اگر انہوں نے اللہ کے حضور کہہ دیا کہ ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا، وہ آئے نہیں، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اگر مولا مجھ سے یہ سوال کرے کہ اے حسین کیا تو نے اپنے نبی کی امت کو ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ ایسی لاوارث چھوڑ دیا، انہیں بیعت کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا، تو امام حسین کو اسی قیامت کا خوف ستاتا تھا، تو انہوں نے بلایا تو رخت سفر باندھ لیا۔ امام علی مقام جب اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے تو راستے میں کچھ لوگ ملاقات کرتے رہے، اس میں ایک مشہور شاعر فرزدق، اس نے مل کر کے ملاقات کر کے کہا بھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ کی طرف۔ تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، اے امام حسین ابن علی، کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن ان کے نیزے اور تلواریں یزید کی طرف سے چلتی ہیں، آپ ان کی بات پر یقین نہ کریں۔ امام علی مقام نے کہا، اے فرزدق، اللہ نے جو مقدر رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بہرحال آپ کا سفر آگے بڑھتا گیا، کارواں یہ منزلیں طے کرتا گیا۔ بیچ میں آپ کی سگی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شہزادے عون و محمد چھوٹی عمر میں تھے، وہ اپنے والد کا خط لے کر کے آئے، حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط۔ امام علی مقام کو انہوں نے خط لکھا تھا، وہ بہنوی تھے، امام حسین کے سگے بہنوی تھے، عبداللہ بن جعفر حضرت سیدہ زینب کے شوہر، وہ قافلے میں نہیں تھے۔ انہوں نے خط لکھا کہ میں آپ کو روکتا ہوں، اللہ کے لیے آپ واپس آ جائیں، کوفہ والوں کی نیتیں اچھی نہیں ہیں، اگر ان کے پاس تھوڑی اور سختی کسی نے کر دی تو وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ اگر کچھ ہو گیا تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ امام علی مقام کا خط لکھا، امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو رکھا اور اپنے ارادے پر آگے چلتے رہے۔ اونو محمد سے کہا کہ جاؤ اپنے ابا سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا عافیت کی دعا کریں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر کے لیے نکلے ہیں۔ اونو محمد جاتے کہاں؟ انہوں نے کہا مامو جان، ابا نے خط تو لکھا آپ تک پہنچانے کے لیے، لیکن تحفے میں ہم دونوں کو آپ کے حوالے بھی کیا، آپ ہمیں قبول کر لیں۔ وہ دو ننھے سے شہزادے تھے، ان کی عمروں کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ وہ 15 سال سے کم کی عمر کے تھے۔ دونوں شریک قافلہ ہوئے، یہ قافلہ چلتا رہا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ کوفہ کی ابھی بھی خبر امام علی مقام کو نہیں پہنچی تھی کہ کوفہ والوں نے کیا کیا ہے۔ اسی اثنا میں بیچ میں ایک مقام آتا ہے، وہاں پر حر بن یزید تمیمی ریاحی، یہ ابن زیاد کا
معتمد تھا، یزید کی طرف سے اس نے 1000 کا لشکر لے کر امام کا راستہ روکنے کی کوشش کیا۔ ہوا ایسے کہ بیچ راستے میں امام علی مقام نے پڑاؤ کیا ہے، خیمہ ڈالا ہے، تو کوئی گھوڑ سوار دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، بدن جھول رہے تھے۔ امام حسین نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، تو لشکر کو دیکھا امام حسین نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس لشکر کو روکو، کیا بات ہے پوچھ لو۔ کوئی گئے اور جا کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہا بہت دور سے چلے آ رہے ہیں، پیاس اور بھوک نے ہمیں ادمرا کر دیا ہے۔ یہ خبر امام حسین کو ملی تو امام علی مقام نے اپنے خیموں میں جتنا پانی تھا سب لے کر کے حاضر آئے۔ حر بن یزید کو آ کر پانی پلایا، اس نے آنکھیں کھولی اور اس کے بعد ان لشکریوں کو پانی پلایا۔ امام حسین نے پوچھا کہ کیا مقصد، کس لیے آئے ہو؟ وہ جانتے نہیں تھے امام علی مقام کو۔ کہا سنا ہے ہم نے یزید کے خلاف حسین ابن علی بغاوت کر کے نکلے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو راستے ہی سے گرفتار کر کے لے آئے۔ تو اس میں حر بن یزید نے پوچھا کہ کون ہے تم میں حسین؟ بڑا بھاری مشکیزہ اٹھا کر کے وہ لشکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ کسی نے کہا یہی حسین ابن علی ہے جس نے تجھے پانی پلایا۔ وہ پانی پلا رہے تھے کس لشکر کو؟ اس یزید کے لشکر کو جو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہے شان اہل بیت، چاہے پہچان کا ہو کہ بنا پہچان والا ہو، اسے پہلے پانی پلایا جائے۔ اسی لیے تو آج محرم میں ہم ہر جگہ سبیلیں لگاتے ہیں، کثرت سے پانی پلاتے ہیں۔ ہر کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا پانی پی کر کے جائے، کم از کم ہمارے ہاتھوں سے شربت پی کر کے جائے۔ یہ سبیلیں اور شربت جو ہم لگاتے ہیں اسی محبت میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام حسین تو پیاسے چلے گئے اور تم پانی پیتے ہو۔ میرے عزیزوں، وہ پیاسے رہ گئے لیکن کسی دوسرے کو پیاسا دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ امام علی مقام کی یہ شان تھی، انہیں زیادہ عزیز تھا لوگوں کو پانی پلانا، کیونکہ خاندان بنی ہاشم کا تعلق ایسے کام سے تھا کہ حاجی جب حج کے لیے آتے تھے سال بھر میں، یہی بنی ہاشم، یہی قبیلہ پورے حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کے لیے مقرر تھا۔ تو پانی پلانا تو ان کی خاندانی روایت تھی۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید سے کہا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ کہا ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، آپ نے خروج کیا ہے امیر المومنین کے خلاف، یزید کے خلاف، آپ نے بغاوت کی ہے، اس لیے ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ اور اس کے بعد اس کی باتوں کا خیال نہیں کیا، آگے چل پڑے، اور اس کے بعد اپنے قافلے والوں سے کہا کہ خیمے اٹھاؤ اور چل پڑو۔ اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، اس نے پھر للکارتے ہوئے پیچھے کی طرف بڑھا اور امام علی مقام سے کہا رک جائیں، ہمارے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا۔ امام حسین نے کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ پر روئے۔ یہ جملہ عرب میں کہا جاتا ہے، کسی کے موت کی بات کہی جانی ہو، تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ حر بن یزید نے پلٹ کر کے ایک جملہ کہا، اے حسین، عرب کا کوئی دوسرا آدمی یہ جملہ کہتا تو میں ضرور اسے جواب دیتا، لیکن تمہاری ماں کو میں کیسے کہوں کہ تم فاطمہ کے بیٹے ہو؟ اسے اتنی خبر تو تھی کہ زہرا کا بیٹا ہے، اور اس نے گالی نہیں دی امام علی مقام کو۔ امام حسین نے وہیں سے یہ دیکھا کہ یہ زہرا کا چاہنے والا ہے، یہ فاطمہ سے محبت تو کرتا ہے۔ بہرحال اس قافلے کو آگے بڑھایا جاتا رہا، یہاں تک کہ حر بن یزید نے آگے پہنچ کر کے پھر قافلے کو روکا۔ امام حسین نے کہا کہ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کہا اے حسین ابن علی، میں آپ سے جنگ نہیں چاہتا، لیکن میں اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہوں، میں اپنے حاکم کی، خلیفہ کی اطاعت ضرور کروں گا۔ تو بعد میں بات ایسے اتفاق پائی کہ اس نے کہا، حر بن یزید نے، ایک کام کریں آپ، کوئی ایسا راستہ لے لیں جو مدینے بھی نہیں جاتا ہو، کوفہ بھی نہیں جاتا ہو، کوئی دوسرا راستہ آپ اختیار کر لیں
تاکہ میں اپنے امیر کی خلاف ورزی کرنے سے بچ جاؤں، نافرمانی کرنے سے بچ جاؤں۔ امام حسین نے اس کے مشورے کو قبول کیا اور بیچ کا ایک راستہ لے لیا جو نہ کوفہ کی طرف جاتا تھا نہ مدینے کی طرف۔ یہ راستہ چل پڑا۔ کافی دور آنے کے بعد حر بن یزید نے کہا اب یہاں پر روک لیجئے، دریائے فرات قریب ہے، پانی وغیرہ آپ کو بھی ملے گا، ہمیں بھی مل جائے گا، روک دیں آپ یہاں پر۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو حر بن یزید نے کہا ہادا مقام کربلا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا ہاذا مناخ رکابنا ومحط رجالنا رحالنا ومقتل رجالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری اونٹنیاں اتریں گی، ہمارے سوار یہاں اتریں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ ہمارے جوانوں کی قتل گاہ ہے۔ آپ رک گئے، دریائے فرات کے بالکل پاس میں خیمے لگائے گئے۔ حر بن یزید، شام کا وقت ہوتا ہے، امام علی مقام نے جب اذان دی اور نماز کی تیاری کی، اس سے پوچھا تم اپنی الگ جماعت بناؤ گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حر بن یزید نے کہا اگر حسین ابن علی امامت کر رہے ہوں تو مجھے امامت کا حق کیسے ہے؟ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ نماز ان کے پیچھے پڑھا، لشکر لے کر کے آیا ہے، مخالفت میں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، اور نماز انہی کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کیا۔ اس کے بعد امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم صلح کی بات کرتے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں، تم لکھ کر کے بھیجو کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، قتل نہیں چاہتے، خون ریزی نہیں چاہتے، میں تمہارے لیے صلح کی بات پیش کرتا ہوں۔ اس نے حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خط لکھا کہ حسین لڑنا نہیں چاہتے ہیں اور ہم نے ان کا راستہ روکا ہوا ہے۔ خط آنے کے بعد اس کو حر بن یزید کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے عمرو بن سعد نامی ایک شخص جو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ صحابی، ان کا بیٹا ہے عمرو، اسے ایران کی حکومت دینے کا اسے لالچ دی گئی تھی، اور اس لالچ میں وہ ایران پر چڑھائی کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ حاکم کوفہ ابن زیاد نے اسے طلب کیا اور کہا کہ پہلے تو حسین کا یہ معاملہ نپٹ، اس کے بعد تجھے ایران بھیجا جائے گا۔ وہ 4000 کا لشکر لے کر کے آیا اور اسے امام حسین ابن علی کے پاس بھیجا گیا۔ اچانک رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم کو کربلا اتر چکے تھے۔ یہ 2 محرم کی تاریخ تھی جب آپ کربلا اتر چکے تھے، اور 7 محرم آئی جب تک تو دریائے فرات پر پورا قبضہ آپ کا تھا۔ ابن سعد رات کو آیا، 4000 کا لشکر لے کر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے۔ بی بی زینب اور کئی عورتیں سیدنا امام حسین کے خیمے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ یہاں پر اچانک بڑی فوج آ رہی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل کر کے دیکھتے ہیں ایک بڑا لشکر آیا ہے، 4000 فوجی اس میں ہیں۔ تو فوجیوں کے امیر سپہ سالار کو طلب کیا، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ عمرو بن سعد آگے بڑھا اور کہا اے حسین ابن علی، جبکہ وہ عمرو بن سعد امام حسین کی ساری فضیلتوں سے اچھی طرح واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کی فضیلت میں کیا کیا حدیثیں ہیں، اسے سب معلوم تھا، لیکن برا ہو دنیا کی لالچ کا اور حکومت کے تخت کا۔ ایران کی کرسی نے اسے بیوقوف بنا دیا، پاگل بنا دیا تھا، اور اس نے آ کر کے کہا اے حسین، آپ نے خروج کیا ہے خلیفہ برحق کے خلاف، ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے، یا تو آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لیں یا ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر تیار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی سمجھایا، رات کو بلایا، دوسرا دن تھا 8ویں محرم، بلایا اور میٹنگ کی، سارے لشکریوں کو الگ کر کے تنہا اس کے ساتھ بات کی، کہا میں 3 تمہیں آپشن دیتا ہوں، اختیارات دیتا ہوں، اس میں کوئی ایک چیز پسند کر لو۔ کہا ہاں بتائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
پہلی چیز یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس بھیج دو. میں مدینے سے آیا تھا یا مکہ سے آیا تھا، مجھے وہیں واپس بھیج دو. دوسری بات یہ ہے کہ یا تو پھر مجھے ملک شام جانے دو، یزید کے پاس جا کر میں خود اپنا معاملہ طے کروں گا، جیسے میرے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے معاملہ طے کیا تھا. میں خود جا کر کے بات کر لوں گا ہمارے جو بھی معاملات ہیں. تیسری بات یہ ہے اگر تم مجھے واپس مدینہ بھی نہیں جانے دینا چاہتے، ملک شام بھی نہیں جانے دینا چاہتے، تو یا تو پھر مجھے کسی دریا کے کنارے ساحل پر بھیج دو. میں اپنی عمر کی بقیہ زندگی کے ایام وہیں پر کاٹ لوں گا اپنے خاندان والوں کے ساتھ. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین نہ ہو، قیامت کے دن تمہیں اس خون کے عوض دوزخ میں نہ ڈالا جائے. عمرو بن سعد کو ان کی بات کا اثر ہوا. اس نے پھر ابن زیاد کو خط لکھ کر بھیجا کہ اچھا ہوا کہ معاملہ سلجھ گیا، حسین لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. انہوں نے یہ 3 آپشن دیے ہیں. عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا جو گورنر تھا، اس کے دربار میں کئی لوگ بیٹھے تھے، اس نے مشورہ کیا. وہاں پر ایک شخص شمر ذل جوشن بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا واللہ اگر حسین کو آپ نے واپس پلٹا دیا تو آپ کی ذلت ہو جائے گی. وہ آپ کے علاقے میں آئے ہیں اور آپ کی اطاعت کیے بغیر وہ واپس چلے جائیں گے. اور رہی بات عمرو بن سعد کی، ہم نے سنا ہے کہ رات بھر بیٹھ کر کے حسین کے ساتھ میٹنگیں کرتا ہے، وہ ان سے جا کر کے مل لیا ہے. اس بدبخت ظالم نے عبید اللہ بن زیاد کے دماغ کو چڑھایا اور اس کے بعد ابن زیاد نے ایک بڑی فوج اس کے ہاتھ دے کر بھیجا کہ جاؤ کربلا میں عمرو بن سعد سے کہنا کہ حسین سے کہیں پہلے میری اطاعت کریں، حاکم کوفہ ابن زیاد کی اطاعت کریں اور سر جھکا کر ہمارے پاس آئیں، پھر ہم آپ کو یزید کے پاس بھیجیں گے. اور یا نہیں مانتے تو انہیں قتل کر دو اور ان کے جسموں کو رون دو. شمر ذل جوشن کو یہ پیغام دیا اور کہا عمرو بن سعد کو یہ بتا دینا، اور اگر عمرو بن سعد نہ مانے تو پہلے اس کا سر کاٹ لینا اور تم اس کی فوج کو اپنے حوالے کر اپنے تابع میں لے لینا. یہ شمر ذل جوشن کئی ہزار کا لشکر لے کر پھر کربلا میں پہنچا. یہ 9 محرم تھی. یہ جو کمک پہنچتی رہی فوج کی، 1000 کا لشکر لے کر حر بن یزید سب سے پہلے آیا تھا، جس نے پانی پیا امام کے ہاتھ، راستہ روکا اور ان کو کربلا پر اترنے پہ مجبور کیا. پھر عمرو بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آیا. پھر شمر ذل جوشن یہ کئی ہزار کا لشکر لے کر آیا. کل ملا کر یہ فوجیں آتی رہیں 22,000 لوگ ہو گئے. اور ادھر قافلہ امام حسین میں کل ملا کر کے 82 لوگ تھے، 82 لوگ تھے. اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 100 گنا سے بھی زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی. مد مقابل میں جو لوگ تھے اس سے بڑھ کر کے بھی ان لوگوں نے فوج جمع کی. پھر شمر ذل جوشن آ کر عمرو بن سعد سے کہتا ہے یہ دیکھو حاکم بصرہ حاکم کوفہ ابن زیاد کا خط ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تم حسین کے ساتھ مقاتلہ کرو، جنگ کرو، ان کے جسموں کو رون ڈالو، یا تو پھر وہ ابن زیاد کی اطاعت کریں اور سر جھکا کر کوفہ میں داخل ہوں، یا تو پھر تو اپنی فوج میرے حوالے کر دے، میں یہ معاملہ نپٹ لوں گا. عمرو بن سعد نے اس کو گالی بھی دی، کہا کہ معاملہ سب سلجھ گیا تھا.